السلام علیکم ناظرین، افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے کافی پاکستان کی سیاست کے اندر بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف نواز شریف صاحب کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور نواز شریف کے ڈیفنس میں ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے بھی 2 ٹویٹ کی ہیں۔ تو یہ حمداللہ محب صاحب کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، پاکستانی قوم کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، ان کا NDS اور راو کا جو نیکسس ہے اس کے اندر کیا کردار ہے، اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کی کیا اہمیت ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں کیا چیزیں ہیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جانب سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے واضح طور کے اوپر سامنے آنی چاہیے تھی، جو نہیں آئیں، جن کی بنیاد کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے جو سیاست میں یا پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان امور پر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ حمداللہ محب صاحب جو 38 سال کے ایک جوان آدمی ہیں، زیادہ عمر کے نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سفارتی اور جو قومی سلامتی کے حوالے سے امور ہیں اس پر کوئی ان کا تجربہ ہے۔ انہوں نے ان کے والد جو ہیں وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک عدالتی کلرک کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اور ان کے 11 بہن بھائی ہیں جن میں یہ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ 1983 میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر انگلینڈ چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ انگلینڈ سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب افغانستان واپس آئے تو اس وقت اشرف غنی صاحب کا صدارتی الیکشن ہو رہا تھا، اور ان کے مد مقابل حامد کرزئی صاحب تھے۔ انہوں نے اس دوران اشرف غنی صاحب کی انتخابی کمپین میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ واپس برطانیہ چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے PhD کیا، اور PhD کرنے کے فوراً بعد اشرف غنی صاحب نے ان کو امریکہ میں اپنا خصوصی نمائندہ اور پھر افغانستان کا سفیر مقرر کیا، جہاں انہوں نے کوئی تقریباً 3 سال جو ہے اپنی سفارتی خدمات سر انجام دی۔ یہ 1 ستمبر 2015 میں ان کو امریکہ میں افغانستان کا سفیر لگایا گیا تھا، اور پھر یہ اگست 2018 تک امریکہ میں افغانستان کے سفیر تھے، اور پھر اس کے بعد اشرف غنی صاحب نے ان کو افغانستان کی قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے اپنا مشیر مقرر کیا، اور پھر اگست 2018 سے اب تک یہ افغان قومی سلامتی کے مشیر کے طور کے اوپر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس برطانوی شہریت ہے، اور یہ شہریت برطانوی رکھتے ہیں، اور ان کی جو اہلیہ ہیں جن سے انہوں نے شادی کی ہے خاتون سے، وہ امریکن خاتون ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ لائل ایڈمز ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی متعدد بار ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جہاں پہ ہم 2 طرفہ تعلقات اور افغان پیس امن کے حوالے سے یا دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن مئی کے شروع میں ننگرہار صوبہ، جہاں سے ان کا آبائی علاقہ ہے، تعلق ہے، وہاں پر انہوں نے ایک پبلک گیدرنگ میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں بڑے سخت الفاظ اور بڑی غلیظ زبان استعمال کی، اور انہوں نے پاکستان کو ہیرا منڈی کے مترادف قرار دیا، ایک بروتھل ہاؤس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ جتنے بھی قومی سلامتی کے معاملات ہوں گے، یا دفاعی معاملات ہوں گے، یا امن کے حوالے سے بات ہوگی، یا جو بھی بائی لیٹرل ایشوز ہوں گے 2 طرفہ تعلقات، اس میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے بات چیت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ذہنی طور کے اوپر اتنی پستی کا شکار ہیں۔ جب آپ کا تعصب جو ہے وہ اس حد تک گر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کی قیادت جو عبداللہ ہیں، یا اشرف غنی ہیں، یا وزیر دفاع ہیں، یا ان کے NDS کے سربراہ ہوں، خواہ یا ان کی افواج کے سربراہ ہوں، ان سے تو بات چیت کی جائے گی، لیکن افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے کسی سطح کے اوپر رابطہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کوئی بات چیت کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ان حالات کے اندر جو حمداللہ محب ہیں، افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر، انہوں نے افغانستان کے وزیر مملکت برائے امن ان کے ہمراہ جو ہے کہ یہ سادات نادری، ان کے ہمراہ نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی، اور اس ملاقات کی جو تصاویر ہیں اور یہ اعلامیہ ہے وہ کابل سے جاری کیا گیا۔ افغانستان کے جو قومی سلامتی کا سیکریٹریٹ ہے ٹویٹ کر کے جاری کیا گیا، جس میں اس بائی لیٹرل ملاقات کے حوالے سے کہا گیا 2 طرفہ تعلقات کے اوپر بات چیت کی گئی، افغانستان امن پروسیس کے اوپر بات چیت کی گئی، اور پھر دونوں ممالک میں جمہوری استحکام اور اس کے لیے جدوجہد ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اس کے اوپر بیان جاری نہیں کیا گیا تھا۔
اس افغانستان کے اس اعلامیے کے بعد اور پھر جب دیگر میڈیا نے اس کے اوپر مختلف خبریں کی اور اس کے اوپر بہت سے بحث و مباحثے ہونا شروع ہوئے، تو ان حالات میں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ ڈال دیا جس کے اندر کافی سنگین الزامات عائد کیے گئے نواز شریف صاحب کے اوپر۔ کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی بھی مخالف ہو، خواہ وہ مودی ہوں، یہ ان کا نام لیا گیا حمداللہ محب، یا اسی طرح افغانستان کے اور لوگوں کا نام لیا گیا کہ جو بھی ہوں نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس میں 2 ٹویٹ انہوں نے کیے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہمسائے ممالک کے ساتھ پرامن بقائے بامی پر مبنی جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کے لیے بڑی انتھک محنت کی، اور اس پہ انہوں نے وہ تصویر بھی لگائی جس پہ وہ حمداللہ محب صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، اور یہ تصویریں وہی تھی جو افغانستان سے جاری کی گئی تھی۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی نظر آ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جبکہ سادات نادری جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے امن افغانستان وہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اسی ٹویٹ کے ساتھ دوبارہ پھر ایک ٹویٹ کیا مریم صاحبہ نے جس میں کہا جی ہر کسی سے بات کرنا جو ہے وہ سفارتکاری کا بنیادی اساس ہے، اور ان کا نقطہ نظر سننا اور اپنا جو ہے نقطہ نظر سنانا یہ سفارتکاری کا اساس ہوتی ہے، جو کہ موجودہ حکومت کو یہ نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے وہ عالمی سطح پر ناکامی کا شکار ہے۔ تو یہ ایک بیان آیا، لیکن اصل جو معاملات ہیں جن کے اوپر نون لیگ کی جانب سے یا مریم صاحبہ کی جانب سے یا ایون نواز شریف صاحب کی جانب سے وضاحت آنی چاہیے تھی۔ حمداللہ محب صاحب سے ملاقات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جائے جی اچھا یہ غداری کے زمرے میں آتی ہے یا کسی اور زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے وہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں ایک ملک کے، اور وہ جو سابق سربراہان ہوتے ہیں حکومتوں کے یا سیاستدان ہوتے ہیں اہم ہمسائے ممالک کے، ان سے ملاقاتیں سفارتکاروں کی جو ہے روٹین کی بات ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں کہ جب ایک بڑے اہم منصب پر فائز شخص جو ہے، ذمہ دار شخص جو ہے، وہ ایک ملک کو گالی دے، اس کی قوم کو گالی دے، اور ان کو یہ کہے کہ وہ جو ہے کہ وہ بازار حسن ہیرا منڈی یا برتھ ہاؤس پاکستان کو قرار دینا، میرا خیال ہے یہ کسی بھی ایک عام چھوٹے سے چھوٹے شخص کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس شخص کے ساتھ بات مت کی جائے، اگر بات کی بھی جائے تو پہلے اس کے ان الفاظ کی مذمت کی جائے جو وہ پاکستان یا پاکستان قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ پھر ان سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ جی کہ آپ اس قسم کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ریلیشن اچھے ہوں، خطے میں امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تو پھر ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا ریدر دین کہ الزام تراشی، اور پھر الزام تراشی سے آگے بڑھ کر جو ہے کہ اس طرح سے غلیظ زبان استعمال کرنا کسی قوم اور ملک کے بارے میں، اس قوم اور ملک کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے عناصر کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن میاں صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی پاکستان کی عوام اور اسی پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کو 3 بار وزیر اعظم کے منصب پر بٹھایا اور عزت دی۔ اگر وہ ووٹ کو دینے کی عزت بات کرتے ہیں تو خدا را وہ پاکستان کو، ملک کو اور پاکستانی قوم کو عزت کی بھی بات کریں۔ اس قسم کے گھٹیا شخص جو پاکستان کو یا پاکستانی قوم کو جو ہے کہ وہ ہیرا منڈی سے منسوب کریں یا دلالی کے ساتھ ان کو منسوب کریں، تو میاں نواز شریف صاحب کو اس ملاقات کے اندر بڑی واضح طور کے اوپر ان کے ان الفاظ کی مذمت کرنی چاہیے تھی، اور نہ صرف مذمت کرنی چاہیے تھی بلکہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا جی کہ اگر آپ یہ ملاقات کو فروٹفل بنانا چاہتے ہیں، 2 طرفہ تعلقات کو مثبت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان الفاظ کو اپنے واپس لیں اور معذرت کریں۔ اگر تو اس ملاقات میں ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے، پارٹی کی جانب سے، یا مریم صاحبہ جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اس کا اظہار کریں، تاکہ جو منفی پروپیگنڈا ہے یا جو منفی سوچ ابھاری جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں اس کا خاتمہ ہو۔ اور اگر اس قسم کی ڈیمانڈز یا مذمت نہیں کی گئی تو پھر یہ انتہائی قابل افسوس عمل ہے نواز شریف صاحب کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف صاحب کو اس ملک کی، اس قوم کی غیرت کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ وہ ایسے شخص سے یا تو ملاقات نہ کرتے یا ملاقات کرتے تو اس کی مذمت کرتے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ پھر ایسے جذبات کو یا ایسی آراء کو، ایسی افکار کو تقویت ملے گی، جیسا کہ کلبھوشن جادیو کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، تو ان دنوں میں ایران کے صدر جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے تھے،
اور اسلام آباد کے اندر بعض اہم وفاقی وزراء اور پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ بڑے اہم ذمہ داران جو ہے وہ اس کو محض پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے اور اپنے ہی ملک کی سیکورٹی ایجنسیوں کو انڈرمائن کر رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستانی ایجنسیوں کی سارا کھیل ہے، ڈرامہ ہے، یہ ان کا اپنا کریکٹر ہے جس کو کلبھوشن یادیو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایرانی صدر کا دورہ ناکام کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اور ان کی قیادت کے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا اور یہ جو ہے کہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں خطے میں اس کو خراب کرنے کی اپنے ہی ملک کی سیکورٹی ایجنسیز کی سازش ہے۔ تو اس قسم کے یہ بیانات دیے گئے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے اس قسم کی گفتگو جو ہے اسلام آباد کی مختلف تقریبات میں بڑے اہم ذمہ داران سیاسی شخصیات سے سنی تھی۔ لیکن پھر جب انڈیا نے کلبھوشن یادیو کو اون کیا، اس کا کیس بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، اس کے باوجود جو ہے مسلم لیگ کی قیادت میاں صاحب نے اور اس وقت جو ہے کہ کلبھوشن کے معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آج بڑے سنگین الزامات لگاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ تو اس قسم کے الزامات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کی جماعت جو ہے اپنا بیانیہ بڑا واضح رکھے، اور اس قسم کے معاملات جہاں قومی معاملات ہوں، قومی سیکیورٹی کے معاملات ہوں، قومی غیرت حمیت کا تقاضا ہو، وہاں پہ منہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جو ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ سفارتکاری جو ہے ہر کسی سے ملاقات کی جاتی ہے، سفارتکاری میں ہر کسی سے ملاقات کی جاتی ہے، لیکن جو آپ کو دلال کہہ رہا ہو، جو آپ کی قوم کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو دلالی کے ساتھ منسوب کر رہا ہو، جو آپ کے ملک کو دلالی کے ساتھ منسوب کر رہا ہو، ان کو گلے نہیں لگایا جاتا، پہلے ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ پھر اس قسم کے بیانیوں کو تقویت ملتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ مودی ہوں یا حمداللہ محب ہوں یا امراللہ صالح ہوں، تمام کے تمام جو ہیں کہ وہ پاکستان دشمن ہیں، بیانات دیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی ہیں۔ تو اس قسم کے بیانیہ اور اس قسم کی سوچ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے کہ یا پاکستان مسلم لیگ نون یا مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ وہ بڑی واضح اپنی پالیسی لائن اختیار کریں، اور کچھ لائنز جو ہے ڈرا ہونی چاہیے جو سیاسی مفادات یا سیاسی اختلافات اور ملکی مفادات اور جو ملکی سلامتی کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ لائنز بڑی واضح ہونی چاہیے، ان لائنز کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان لائنز کو کراس کیا گیا تو پھر یقیناً وہ بیانیہ، وہ سوچ جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑے گی جس میں ایک دوسرے کو غدار کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ کسی بھی سیاسی ماحول کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر غداری کے جو ہے الزامات لگائے جائیں یا ایک دوسرے کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں جو کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال پیدا کریں۔ لیکن اس سلسلے میں ہر سیاستدان کو، اور بالخصوص ایسے سیاستدانوں کو جن کو ملک اور قوم نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار عزت بخشی ہو، ان کو ملک کی، قوم کی عزت اور غیرت کے اوپر جو ہے سٹینڈ لینا چاہیے، ریدر دین کہ سٹینڈ لینے کے بجائے خاموشی اختیار کر کے جواز پیش کرنا جو ہے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہوگا۔ جو یقیناً قوم جو ہوتی ہیں، جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ ایسا طرز عمل کبھی معاف نہیں کرتی۔